دوسری بات، یوم آزادی کا پیغام، پاکستان 1947 میں لاکھوں ہمارے بڑوں کی قربانیاں، مالی جانی قربانیوں کی ضمن میں اللہ نے مال وجود میں اور اس ایک علیحدہ سلطنت جس کا مقصد انگریز سے، کافر سے، ہندو سے، بیرونی پالیسیوں سے ہم آزاد ہوں، ان کے غلام نہ ہوں اور اللہ رسول کے پابند ہوں. اور اس لیے پاکستان کی پیشانی پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور نعرہ لگا تھا پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ. یہ کیا ہے لا الہ الا اللہ؟ کبھی اور کیا ہے؟ کیوں یہ نعرہ لگایا؟ حیران کن بات ہے، مسلمان کی اسلام کی ابتدا بھی کلمہ طیبہ، مسلمان کی ابتدا کیا؟ اور پاکستان کی پیشانی بھی کلمہ. دنیا میں واحد یہ ملک ہے ریاست مدینہ کے بعد جو اسلام کے نام پر وجود میں ہے، اور اسلامی ملک ہے لیکن خالص اسلام کے نام پر وجود میں آنے والا کوئی ملک. لا الہ الا اللہ کے 12 حروف ہیں، محمد رسول اللہ کے 12 حروف ہیں، مل کر 24 حروف ہیں. 24 گھنٹہ زندگی جس تاجر، حاکم، جج، وکیل، جرنیل، مزدور، خطیب، امام، مرد، عورت کی یہ فکر ہو، دکاندار، تاجر، فیکٹری ملازم، کہ اللہ کا کوئی قانون ٹوٹے نہ، نماز، روزہ، عدل و انصاف، دیانت، سچائی، شرم و حیا، نبی پاک کا کوئی طریقہ، کھانا پینا، خوشی غمی وہ چھوٹے. یہ ہے پاکستان کی روح، یہ ہے پاکستان کا پیغام، یہ ہے یوم آزادی کا پیغام. ان خاطر اس کو تازہ کرو گے انشاءاللہ، اور تازہ کرو گے انشاءاللہ. آپ خود سوچ لیں کتنے ہم کامیاب ہیں، کتنے ناکام ہیں. تو جن کو ساری زندگی کرنا ہی نہیں آتا. آزادی منانا خوشی کی بات ہے. آج بھی باوجود پریشانیوں کے، کمزوریوں کے، کوتاہیوں کے، پاکستان والوں قدر کرو پاکستان کی. انڈیا کے مسلمانوں کے حالات دیکھو، آئے دن وہاں مودی سرکار کی حکومت، ان پہ ظلم و ستم کے ستم کے پہاڑ ڈالے جاتے ہیں. تمہیں ان پریشانیوں سے آج بھی چھٹکارا حاصل. فرمایا اسلامی ملک کی تعریف یہ ہے کہ جس ملک کی حکومت مسلمان ہو اور اسلامی نظام قانون نافذ کرنا چاہیں تو کر سکیں. وہ کون ہے؟ اپنی عملی کمزوریاں، ایمانی کمزوریاں یا بیرونی طاقتور حکومتوں کے دباؤ کی وجہ سے اگر وہ اسلامی نظام نافذ نہ کر پائیں تو یہ کمزوری ہے، لیکن وہ ملک پھر بھی اسلامی ہوگا جس کی حکومت کیا ہو؟ مسلمان. تو اس لیے بعض لوگ نالندی میں کہہ جاتے ہیں کیا فائدہ تھا پاکستان کا، کیا یہ پاکستان کیا ہے، یہ نہ شکری ہے نہ قدری. ہزار کوتاہیوں کے باوجود اب بھی پاکستان دنیا بھر میں اسلام پسندوں کی پناہگاہ ہے. جب بھی جہاں مشکل آئی اس کو پناہگاہ سمجھا. الحمدللہ کمزوریوں کے باوجود، دشمن کی چال بازیوں کے باوجود، یہاں داڑھی پگڑی والا، آج بھی مدرسے والا، مسجد والا، کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، تکالیف ہیں، مشکلات ہیں، تبلیغی برکت، ریلنٹ، اور آج بھی جو آزادی یہاں حاصل ہے کہ اور شکر کرو اور قدر کرو. ہاں اپنی کمزوریوں کو دور کریں. ہمارے کلر سے لے کر افسران بالا تک کرپشن ہے، بددیانتی ہے، کام چوری ہے. معذرت کے ساتھ سارا مجموعہ سنیں، یہ کام چوری والی اور حرام خوری والی بیماری افسروں میں بھی ہے اور ان لوگوں میں بھی. اپنے اپنے کام میں کام چوری ہے. جہاں موقع ملے رشوت کا، سود کا، حرام کا، جوئے کا، سکے کا، مردوں کا مال کھانے کا، اور سارے گمراہی کر لیتے ہیں. بچنے والے بہت کم ہیں. ہمارے ان کرتوتوں نے ہمیں کمزور کر دیا، ہمارے اوپر قرضے چڑھ گئے، ہم دیوانیہ ہو گئے. جس ادارے کی انتظامیہ کرپشن کا شکار ہو جائے، ادارے کے لوگ، گھر کے لوگ، باپ کی ساری زندگی کی کمائی بیٹے اجاڑنے لگ جائے وہ گھر اجڑ جایا کرتے ہیں. اس ملک کو اجاڑنے والے بہن والے نہیں، وہ تو دشمن ہیں، اندر والوں نے کمزور کیا ہے. اپنی کمزوریوں کو دور کریں. اپنی خوشیاں گانے سے اور گلوکاروں سے اور رقص و سرور سے یوم آزادی نہ منائیں، پاکستان کا جھنڈا لہرائیں. انشاءاللہ سوموار کو 10 بجے یہاں بھی پرچم کشائی ہوگی، جھنڈا بھی لہرایا جائے گا. اس میں سبق کی یادگاری
یوم آزادی کا پیغام سنایا جائے گا، نوجوانوں کو، عورتوں کو، مردوں کو بھولا سبق یاد دلایا جائے گا۔ آج یوم آزادی کے نام پہ بڑے خرافات ہیں، ان سے بچانے کی تعلیم دی جائے گی۔ ہاں، ایک گھر بنانے والوں نے بنا دیا، ایک مثال دینے والوں، گھر بنانے والوں نے گھر کیا دیا ہے؟ آپ کے ماں باپ نے بڑوں نے گھر بنا دیا، انہوں نے برا کیا؟ بولو۔ گھر میں رہنے والوں نے گھر کے اندر کچرا جمع کر دیا، گھر کے اندر شاپر پڑے، گندگی پڑی ہے، گندگی کا گھر میں ڈھیر لگا پڑا ہے، تو گھر میں پڑی گندگی کو دیکھ کر گھر بنانے والے کو گالیاں دیں گے؟ انہوں نے تو گھر بنا کر احسان کیا تھا۔ نالائق وہ ہیں جو گھر میں رہ رہے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے گھر کو صاف رکھنے کی بجائے گھر کو گندا کر دیا ہے۔ پاکستان بنانے والے کیسے ہیں؟ ان کی قربانی ہے، نالائکیاں ان کی ہے جنہوں نے پاکستان کو بددیانتی، بدعملی، بے حیائی، الجھانی، فحاشی، بدکاری، ناچ گانے کا، لوٹ مار کا مٹی بنا دیا ہے۔ وہ مجرم ہیں اور وہ ان پر کی خون کے کچھ سے لے کر سبھی مسئلوں تک اور محکموں کے افسران بالا تک یہ خرابیاں کہاں ہے؟ رشوت کے اوپر جانتی کے رشیے کہاں ہے؟ سگنے کہاں ہے؟ ان کو سر نہ اٹھانے میں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے انہیں شرمندہ کریں اپنے کردار پر۔ آپ سے نہیں ہو سکتا، مجلس آپ لگائیں، گفتگو ہم کریں۔ مجلس آپ لگ رہے، انشاءاللہ گفتگو ہم کریں گے۔ کچھ گزر گئی ہے، باقی بھی گزر گئے۔ یہ سبق، یہ یوم آزادی کا پیغام۔ ہاں دوستو، کمزوریوں کو دور کرنا، بانیان کے لیے قربانیاں دینی، اور یہ سیکولر ریاست اور اسٹیٹ قائد اعظم محمد علی جناح کا خواب نہیں تھا۔ پاکستان بنتے ہوئے بانی پاکستان، مصور پاکستان علامہ اقبال محمد علی جناح، ان کی سوچ کو پڑھو، اور محمد علی جناح کے دائم حکیم اور مولانا شمس تھاکر اور ان کے خلفاء لکھے اسلامی تصور، اسلامی تشخص ان کی روح تھی۔ اسلام قرآن کا نظام جس کی علامت پاکستان کی پہلی پرچم کشائی کی تقریب، مغربی پاکستان کا جھنڈا کراچی میں علامہ شبیر احمد عثمانی کے ہاتھ سے لہرایا گیا، اور مشرقی پاکستان میں پرچم کشائی کی تقریب میں جھنڈا 1947 میں ڈھاکہ میں شیخ المحدثین علامہ ظفر احمد عثمانی کے ہاتھ سے لہرایا گیا۔ کسی پجامہ پہننے والے اور چڈی اوڑھنے والے اور نکھرے اوڑھنے والے اور منہ میں شراب کی بوتل لیے ہوئے کسی گستاخ سے کیوں نہ کروایا گیا، پیغام دیا گیا کہ یہ اسلام پسندوں کا ملک ہے۔ مامے چاچو، تمہیں باپ کا جنازہ نہیں آتا، گلی کوچے کے درشوں کو جی بستیوں شہروں تک، تمہاری قوم کی بدبختی ہے کہ تمہاری جیسے مسلط ہے، کسی ٹیبل پر بیٹھو گے تمہیں منہ چھپانا مشکل ہو جائے۔ تمہارے سے سوال ہے کہ پہلی پرچم کشائی تقریب میں جو پرچم لہرایا گیا وہ کن کے ہاتھوں سے لہرایا گیا؟ ہم لہرائیں گے، اپنے اکابر کی یاد تازہ کریں گے، کلمہ طیبہ کو تمہیں کفر بھی بتلائیں گے، فاتحہ سے لے کر والناس تک کا پیغام بھی سنائیں گے۔ یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے جن کو کلمہ بھی نہیں آتا، باپ کا جنازہ نہیں آتا، انہوں نے ملک کو لوٹا ہے، بس ٹھیک ہے، ان کے لوٹ مار سے ہم توبہ کرائیں گے، اور اللہ کریں گے شاید کسی کو توبہ کی توفیق ہو جائے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پرچم کشائی، ایک پرچم صبر حلالی، یہ ہمیں اتحاد و اتفاق کی دعوت دیتا کہ جب قوم کے سارے طبقے، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، جب قوم کے سارے طبقے اس پرچم کے نیچے اکٹھے ہو جائیں، سارے اختلافات بھلا کر، تو 1965 کی طرح ہمیں فتح ملے گی، اور یہ 1965 کا دن ہماری قومی اور ہماری زمینی سرحدوں کی حفاظت کا احساس دلاتا ہے کہ پوری قوم متحد تھی، فوج سپہ سلام تھی، قوم فوج کے ساتھ تھی، اللہ نے فتح دی۔ آج بھی
فوج کو بھی سوچنا ہے کہ اپنی قوم اور عوام کو پیار دے کر اپنے ساتھ کیسے رکھنا ہے، اور قوم کو بھی سوچنا ہے کہ ہم نے اتحاد و اتفاق کی مثال اس پرچم کے نیچے ایک ہو کر کیسے زندہ کرنی ہے۔ ہاں، اور کلمہ طیبہ ہمیں سارے اختلافات بھلا کر ایک نظریے کتاب اکٹھے ہونے کی دعوت دیتا ہے کہ جب پوری ملت اکٹھی تھی تو یہ ملک وجود میں آیا۔ جب پوری قوم پاکستان اس کلمہ کتاب اکٹھی تھی تو 1974 کے تاریخی دن میں قادیانیوں کو اسمبلی سے کافر قرار دیا گیا۔ یہ تاریخی دن 1965 ہو یا 1974 ہو، ہمیں اپنے نظریے کی حفاظت، ہمیں اپنی سرزمین کی حفاظت اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ اس پرچم کے نیچے اکٹھے ہو کر، کلمے کے نیچے اکٹھے ہو کر اس اتحاد و اتفاق کی مثال کو دوبارہ تازہ کرنے کی دعوت دیتے ہیں، جو مثال ہمارے بڑوں نے قائم کی تھی اور اللہ نے ہمیں فتوحات سے نوازا تھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تو دو باتیں تھیں، ایک قرآن مجید کی تعلیم کو سکھانے کی، اور دوسری بات یوم آزادی کا پیغام۔ پرچم کشائی کرو، خوشی مناؤ، لیکن بھگڑے مت ڈالو جی، رقص و سرود کی محفل مت سجاؤ، گانے اور بے دین اور بے نمازی بن کر اللہ کے عذاب کو دعوت مت دو۔ دو کرنے کے کام ہیں، اعمال، قرآن، ایمان، ذکر و اذکار، صدقے خیرات کے ذریعے اپنے رنگ روٹھے کو مناؤ، اور اتحاد و اتفاق کے ذریعے دشمن کی طاقت کو پاش پاش بھی کرنا ہوگا اور رب کی رحمت کو متوجہ بھی کرنا ہوگا۔ اللہ اس کا اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہاں